حضرت آدم کے نکاح کے بعد وہ اپنی زوجہ حضرت حوا کے ساتھ جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ جنت میں ان کے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں، فقط اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ شیطان جو کہ پہلے سے حضرت آدم سے حسد کرتا تھا، وہ حضرت آدم کو وہ پھل کھلانا چاہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ اسی لیے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا۔ شیطان کو جنت سے باہر پھینکا گیا تھا، پھر وہ جنت میں داخل کیسے ہوا؟ حضرت آدم کو زمین میں کس جگہ پر اتارا گیا اور وہ زمین میں کیسے آباد ہوئے؟ یہ سب آپ کو ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تاریخ سی سیکھوں میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، جس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم کو جمعہ کے آخری گھڑیوں میں پیدا کیا گیا اور اسی دوران ہی انہیں زمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم گندمی رنگ کے تھے، ان کے بال لمبے لمبے تھے اور بڑے قد و قامت والے انسان تھے۔ حضرت آدم کا قد 60 ذرا تھا، جو کہ 30 گز بنتا ہے۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے نوری لباس پہنا ہوا تھا، اس لباس سے ان کے جسم نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں آرام و سکون سے رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کے کھانے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، خیال کرنا کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی جنت میں خوشی اور آرام و سکون کو دیکھ کر شیطان حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمت، لباس اور حسن و جمال ان کو حاصل ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ اس حسد کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اسی واسطے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن جنت کے محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پھر شیطان زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون مجھے جنت کے اندر داخل کرائے گا تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی سے بات کر سکوں۔ تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد شیطان سام کے پاس گیا۔ اس وقت سام 4 ٹانگوں والا جانور تھا اور وہ ایک بڑے اونٹ کی برابر تھا۔ شیطان نے سام سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سن کر سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر شیطان روپ بدل کر سانپ کے منہ سے باہر نکل آیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے روبرو گیا، اور پھر ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس تعظیم و تکریم پر فریقہ مت ہو جاؤ، آخر میں تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم نے ان سے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر آدم اور بی بی حوا کے سامنے لٹایا۔ جس طرح کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر غر غر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا جس طرح کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم اور بی بی حوا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے، حیات ابدی پالو گے اور تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد تھا، جو کہ گندم کا درخت تھا۔ شیطان نے حضرت آدم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم نے پھر بھی درخت کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فریب کے ساتھ جب شیطان نے قسم کھائی تو حضرت حوا آگے بڑھی اور درخت کا میوہ کھا لیا۔ پھر وہ حضرت آدم سے کہنے لگیں، اے آدم، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو حضرت آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ حضرت آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے اور جو نوری لباس پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا۔ ابن عساکر مجاہد سے روایت لایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے، ان کے سر سے تاج کو اتار دیا۔ اس کے بعد کمر سے کمر بند کھولا اور نوری لباس اتار دیا گیا۔ عربی زبان کو موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے
اور درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ درخت انجیر کا تھا جس سے یہ اپنا بدن چھپا رہے تھے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ادھر ادھر بھاگتے وقت وہ ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے۔ وہ درخت سے کہنے لگے چھوڑ مجھے۔ درخت فوراً بول اٹھا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ میں برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں اس درخت کا میوہ کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رب مجھے ہوا نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہوا میں تمہیں حمل کے زمانے کی سختی، درد و تکلیف دیتا ہوں اور تم اس میں بڑی تکلیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ حیض کی آلودگی، خاوند کے حکم میں رہو گی اور اس کی تابعداری کرو گی۔ شام کے پہر اس کے پیٹ کے اندر ڈال دیے گئے اور اسے رینگنے والا جانور بنا دیا، سانپ اور انسان کو دشمن بنا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی سانپ دیکھو اسے قتل کرو تاکہ شیطان کا سانپ سے کیا گیا وعدہ پورا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ اب اتر جاؤ زمین میں اور وہاں پر اپنے موت تک رہو گے تم۔ پھر حضرت آدم کو زمین میں اتار دیا گیا۔ جب حضرت آدم جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ان کے ساتھ جنت کے درختوں کی ایک شاخ تھی۔ جنت کے درخت کا تاج ان کے سر پر تھا۔ ان کے ساتھ حجر اسود اور جنتی درختوں کے پتے بھی تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک شہر وہنا میں اترے۔ انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا جس کا نام واسم تھا، جو کہ عام پہاڑوں سے بڑا تھا۔ زمین پر وہ اکیلے تھے تو ان کا رخ مکہ کی طرف کر دیا گیا۔ جنتی درختوں کے پتے انہوں نے ہند میں پھیلا دیے اور پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا گیا، سانپ کو اصفہان میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سستان میں پھینکا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مور بھی ابلیس کے جنت کے داخلے میں شامل تھا جسے کابل میں پھینکا گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم جمعہ کے عصر سے بعد سورج کی غروب تک کی 1 ساعت ہی جنت میں رہے ہیں، اور ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت تک رہے، اس کے بعد وہ زمین پر اتارے گئے۔ ابن عساکر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد جب حضرت آدم زمین پر پہنچے تو بہت زیادہ روئے۔ حضرت آدم نے اس قدر گریہ وزاری کی ہے کہ تمام بنی آدم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر پوری زندگی گریہ کریں، پھر بھی حضرت آدم کا گریہ کرنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر تمام بنی آدم کے آنسو کا اکٹھا مقابلہ کیا جائے حضرت آدم کے آنسو کے ساتھ، پھر بھی حضرت آدم کے زیادہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس تک اپنی توبہ کے فکر و غم میں روتے رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ حضرت آدم نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے بہی کا میوہ کھایا۔ میوہ کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں درد پیدا ہو گیا، پھر وہ ادھر ادھر پھرنے لگے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ درد اور تکلیف کیسے رفع ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں قضائے حاجت کا طریقہ بتایا۔ جب آپ علیہ السلام کو براز میں بدبو محسوس ہوئی تو پھر اور زیادہ رونا شروع کیا اور 70 دن تک روتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم کف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سر زانوں پر رکھ کر رو رہے تھے تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت آدم کی گریہ وزاری دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور آدم سے کہا کہ اے آدم تم اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آدم نے جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا ہے، دار مقام سے رار زوال میں گرایا ہے، نعمتوں کے گھر سے نکال کر رنج اور غم میں اتارا اور مقام جاوید سے فنا کے مقام میں لایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کی فریاد کو خدا کے دربار میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری تضرع و زاری پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو یہ کلمات تعلیم کرائے، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر
ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے جب گناہ سرزد ہوا، پھر عتاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے انہیں پیدا کیا تو اس وقت اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تو وہاں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم نے یہ سوچا کہ محمد ضرور کوئی بڑے درجے والا ہوگا جس کا نام خدا کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو حضرت آدم نے دعا کی کہ اے الہی مجھے محمد کے لحاظ سے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم نے جواب دیا کہ جب میں پیدا ہوا تو عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی اور رنج و غم آوازاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اس لیے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو گئی ہے، تم میری اور میری اولاد کی اعانت فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلہ کی نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد جب پیدا ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم نے عرض کی یا خدایا اس سے زیادہ اعانت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے، جب تک روح بدن میں ہوگی توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا اب مجھ کو کفایت ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم نے ان کے سروں اور پیٹوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم ہو گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ دوستو، زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم کا پہلا لباس کون سا تھا؟ حضرت آدم نے کعبہ کی تعمیر کیسی کی؟ زمین کی ابتدائی اشیاء، وفات اور جنازہ آدم کیسے ہوا، اور روئے زمین پر سب سے پہلے وفات کس کی ہوئی، یہ سب بتائیں گے، لیکن حضرت آدم کی مکمل کہانی کے اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیو کو بھرپور لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔